بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمن آج ہم مشکلہ البقرہ آیت نمبر 35 اور 36 دونوں کے اوپر حوالے سے کرنے کی کوشش کریں گے. سورہ البقرہ آیت نمبر 35 اور 36 صفحہ 8. اس کا ہم دوسرا حصہ لے رہے ہیں 35 کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِنْهَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جاؤ. ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جانا. حاضر شجرہ کا ایک درخت ایک شجرہ اور تم دونوں اس کے شجرہ کے قریب مت جانا کہ اگر تم چلے گئے فتکونا من الظالمین اگر تم دونوں چلے گئے اس کے قریب تو پس ہو جاؤ گے تم ظالمین. فَأَزَلَّهُمَا قَانُونَ پس ازلیہ یذل ڈگمگانا قدموں کا فیصلے کا. فَأَزَلَّهُمَا پس ڈگمگا دیا تم دونوں کو شیطان انہا اس درخت کے حوالے سے اس شجرہ کے حوالے سے. فَأَخْرَجَهُمَا پس اس طرح نکالا اس نے ان دونوں کو مما اس حالت میں سے کائنات میں جس میں کہ وہ دونوں پہلے موجود تھے. جس حالت میں صورت احوال میں وہ پہلے موجود تھے اس سے اس نے ان کو نکالا. وَقُلْنَا اور ہم نے یوں کہا یا ہمارا تقاضا یوں ہوا نَحْبِطُوا گر جاؤ منتقل ہو جاؤ. حالات اوپر سے نیچے گرنا اور ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرنا. تو یہ جو پہلے والی حالت تھی اس سے تو نیچی حالت پر پس حالت پر اتر آؤ. کیوں؟ اس لیے کہ بعضکم لبعض عدو. اب تمہارا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کا دشمن بن چکا ہے. یعنی اس ڈگمگانے کی وجہ سے یا اخراج کی وجہ سے اب یہ صورت آواز پہنچی ہے کہ تمہارا ایک حصہ تمہارے دوسرے حصے کا یعنی دشمن بن چکا ہے. تمہارے مابین عداوت دشمنی حسد اور رقابت پیدا ہو گئے ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور اب صورت حوال یہ ہے کہ زمین کے اندر تم سب کے لیے وَلَكُمْ اور تم سب کے لیے فی الحال زمین میں ہے مستقر
استقرہ جائے قرار، رہائش گاہ، کہ زمین کے اندر تم سب کے لیے رہائش گاہ کا حق ہے، سکون اور رہائش گاہ تمہاری زمین پر ہے، وہ متاع اور ساز و سامان حیات، زندگی کا ساز و سامان وہ بھی تمہیں زمین پر ملے گا، اور یہ سارا زمین پر رہنا اور یہ مال و متاع سے متمتع ہونا الہی، یہ عبدالآباد کے لیے نہیں ہے، اب بھی زندگی نہیں ہے، یہ ایک وقت خاص تک ہے، پھر موت ہے، موت کے بعد پھر آگے محاسبہ ہے، حساب کتاب ہے۔ تو یہ ان الفاظ یا آیات کا لفظی یا روان ترجمہ تھا۔ تو آج کا ہمارا درس اصلاً آج کی عربی نشست ایک سا موضوع ہے شجرہ قرآن کے آئین، کہ وہ کیا شجرہ ہے یا کیا شجرہ تھا کہ جس سے آدم اور اس کی جماعت کو، آدم اور اس کے رفقا کو روکا گیا تھا، مجرد اس کا پھل کھانے سے نہیں بلکہ اس سے قریب جانے سے مراد صرف اس کا اپنا ذاتی ارتکاب کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے جو مبادیات ہیں، وہ چیزیں جو اس کی طرف لے جاتی ہیں، لے جانے والے اسباب اور عوامل ہیں، اس سے بھی روکا گیا تھا۔ تو آج ہم شجرہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس جمعہ میں صاحب محترم شجرہ پر دو حوالوں سے گفتگو ہوگی۔ شجرہ پر گفتگو کرنے کے دو لیول ہیں، اور دونوں لیول جو ہیں وہ مطلوب ہیں بیت کے حوالے سے، اور یہ شجرہ پر طول یعنی دو لیول پر جو گفتگو ہے تو اس کی اساس ہے قرآن کے بارے میں ایک اصول، اور وہ ہے 39-23 قرآن میں یہ جو سورہ زمر ہے، سورہ زمر یہ 551 صفحہ ہوگا، 551 صفحہ، آیت نمبر 39-23، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ 551، اللہ وہی تو ہے کہ جس نے احسن الحدیث ایسی یعنی کتاب قرآن اتارا ہے کہ جس کا کیا احسن کا معنی موسٹ بیوٹیفل، اور الحدیث کا معنی لیٹسٹ۔ الحدیث اصل میں گفتگو کو اس لیے کہتے ہیں حدث، یعنی جو تازہ ترین گفتگو ہو نا اسے حدیث کہتے ہیں۔ تو میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں دا لیٹسٹ ورژن آف آلمائٹی اللہ کلام، اور احسن موسٹ بیوٹیفل۔ تو یہ اللہ ہے یا اللہ وہ ہے کہ جس نے لیٹسٹ ورژن اپنے کلام کا نازل کیا، اور وہ لیٹسٹ ورژن کیا ہے؟ احسن۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام آئے ان سب میں موسٹ بیوٹی، سب سے زیادہ حسین و جمیل۔ اور یہ جو اللہ نے کلام نازل کیا اس کو کیا فرمایا؟ کتاب۔ کتاب کے دو پہلو ہیں، ایک تو اس کا برابط ہونا، کاتبہ کما نہیں ہے کسی چیز کو ان آرڈر لانا، یعنی جمع و ترتیب، یعنی کتاباً ایک برابط کلام، اور دوسرا معنی کتاب کا ہے کسی چیز کو اوبلیگیٹری قرار دینا، یعنی وہ دستور حیات کہ جس کا اپنانا اختیار کرنا واجب ہے، اوبلیگیٹری۔ متشابہ کا معنی نعوذ باللہ شبہ والا نہیں، جس طرح ہمارے ہاں تراجم میں کیا گیا ہے، یا جس کی مراد کہتے ہیں مشتبہ ہو گئی، غلط ہے۔ متشابہ کا معنی ہے ملتا جلتا، ایک حصہ دوسرے حصے کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے، ہر حصہ دوسرے حصے کی تصدیق کرتا ہے، تصدیق کرنے والا، کنسولیڈیٹ کرنے والا، اس کے ساتھ مشابہت اور مطابقت رکھنے والا۔ آگے آیا مثانیہ۔ مثانیہ یہ مثنا کی جمع ہے، میم، سا،
نون اور آگے یا اور نون پر کھڑا الف، یہ ہے سا نون یا، اس کا روٹ ہے سانا یا، سانا یا۔ ثنا یسنی کا معنی ہوتا ہے ایک تہ کے اوپر دوسری تہ کو چڑھانا، ایک تہ ہے اس کے اوپر دوسری تہ، تیسری تہ، تو مثانیہ جمع ہے مسند، مسند، اور اس کا ترجمہ ہم کہتے ہیں مینی فولڈڈ، مینی فولڈڈ، یعنی یہ ایک ایسا دستور حیات ہے کہ جس کی بہت سی تہیں، لیئر، جہت، یعنی اس کی قیمتیں، جہتیں، لیول، ڈائمینشن، یعنی مینی ڈائمینشن۔ تو مثانیہ کا معنی ہے جس میں ایک سے زیادہ جہتیں ہیں، تہیں ہیں، لیئرز ہیں، فرق ہیں، تو بہت سی تہیں ہیں قرآن، یعنی قرآن فہمی میں یہ اصول ہے کہ قرآن کی جو اپلیکیشن ہے یا اس کی امپلیمنٹیشن ہے یا اس کے معنی ہیں، اس کے بہت سے لیول ہیں۔ اس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک سیب ہے، سیب، اب سیب کے بارے میں ایک حوالہ تو اس کا سیب کا کیا ہے مریض کے حوالے سے، اور ایک جو اس کو گرو کرتا ہے کسان اس کے حوالے سے، ایک باغبان کے حوالے سے، ایک طبابت کے حوالے سے، ایک منڈی کے حوالے سے۔ تو اب ایک ہی جو حوالہ ہے سیب کا وہ کئی حوالوں سے زیر بحث آئے گا۔ تو اسی طرح مثانیہ کا معنی ہے مینی فولڈڈ، تو شجرہ جو ہے اس پر بھی بحث کئی حوالوں سے ہم کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم ایک حوالے سے کریں گے اور اگلی نشست میں ایک دوسرے حوالے سے، اور دونوں حوالے ہمارے ساتھ براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہم یہ جو لا تقربا هذه الشجرہ، اس شجرہ کے قریب نہ جانا، یہ جو فرمایا گیا رسول محترم کے قریب نہ جانا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے جو راستے اس کی طرف جانے والے ہیں نا، اس پر بھی تم نے نہیں چلنا۔ مثلا قرآن میں یہ نہیں آیا کہ لا تزنوا، زنا نہ کرو، یعنی قرآن میں یہ حکم نہیں آیا کہ زنا نہ کرو، بلکہ کیا حکم آیا ہے لا تقربوا الزنا، کہ زنا سے قریب نہ جاؤ۔ مثلا 17-32 343 صفحہ، 343 صفحہ، 342 ہو، 17-32 342 ہے، 342 لا ولا تقربوا الزنا، کیا فرمایا ولا تقربوا الزنا، یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، یعنی جو نہیں فرمایا ولا تزنوا، زنا نہ کرو، بلکہ کیا فرمایا ولا تقربوا الزنا، یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا معنی؟ وہ چیزیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں ان کا بھی کلا کما کرنا ہے، یعنی اس معاشرے کے اندر نکاح مشکل اور زنا آسان ہو جائے، وہاں زنا کیسے ختم ہوگا؟ لا تقربوا الزنا کا معنی ہے کہ وہ حالات، وہ اسباب و عوامل کہ جو زنا کی طرف لے جاتے، وہ دروازے جو زنا کی طرف لے جانے والے ان کا کلا کما کر تاکہ زنا ختم ہو جائے۔ تو لا تقربوا الزنا کی طرح قرآن نے کہا ہے لا تقربا هذه الشجرہ، تو اس شجرہ کے قریب نہیں جانا، مراد یہ ہے کہ وہ اسباب اور عوامل، وہ راستے کہ جو اس درخت کی طرف جاتے ہیں ان کے تم نے قریب نہیں جانا۔ تو جب ان راستوں کے قریب نہیں جائیں گے تو لازم بات ہے کہ اس تک پہنچیں گے نہیں، اور اس کا ارتکاب نہیں ہوگا، اور اس کے کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو لا تقربا میں جو نقطہ ہے وہ ہے یعنی شجرہ کی طرف جانے والے راستے جو ہیں، مبادیات جو ہیں، عوامل جو ہیں، ان کا بھی تم نے ارتکاب نہیں کرنا۔ یہ پہلی بات ہے لا تقربا کے۔ نمبر 2 هذه الشجرہ، یہ درخت، تو یہ درخت جس وقت اللہ پاک فرما رہے تھے وہ کوئی قریب درخت تھا، کوئی دور کا درخت نہیں تھا، یعنی اس میں اشارہ قریب استعمال کیا، یہ قریب، کوئی دور نہیں، یہ نہیں بنا وہ درخت۔ لا تقربا هذه الشجرہ،
یعنی حاضری شجرہ کے اندر جو سگنیفیکینس ہے، اہمیت ہے، وہ حاضر ہی کی کہ وہ کوئی درخت جانا پہچانا تھا، قریب ہی کا تھا، کوئی بہت دور نہیں تھا، قریب ہی کا کوئی درخت تھا۔ اس درخت کو دیکھنے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو دیکھا جائے کہ حاضر شجرہ کوئی جنس تھی، یعنی بہت سے درخت تھے کہ الف لام جنس کا ہو، الف لام جنس کا ہو، یعنی شجرہ کی ایک جنس تھی، ایک کائنڈ تھی، ایک نو تھی، تو اس پوری نو سے روکا گیا۔ یہ بھی قرآن میں ہم دیکھیں گے، یعنی کچھ درخت تھے کہ جن درختوں کے بارے میں یا اس نو اور کائنڈ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ جو درخت ہے نا، اور ان جیسے درخت ان کے قریب نہیں جاتے۔ تو یہ دراصل آگے ہم اس کو کھولیں گے، یہ تھے ربوبیت عامہ کے حوالے سے کچھ چراگاہیں، کچھ علاقے مخصوص کر دیے گئے کہ یہ علاقے چراگاہیں درخت مفاد عامہ کے لیے کھلے رہے۔ اس کا پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ مفاد عامہ کے لیے کھلے رہیں گے اور اس پر انفرادی ملکیت نہیں ہوگی۔ اس میں یہ کا یہ اور وہ، یعنی یہ درخت ہیں اور ان کے اندر یہ اور وہ کا امتیاز، یہ اگلا موضوع ہے۔ آج صرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ ایک قسم تھی ربوبیت عالمین کے حوالے سے جس کو مخصوص کیا گیا کہ ان کے اوپر تو انہیں میری اور تیری والا نظام نہیں چلانا، یہ سب کی فلاح کے لیے، متاع کے لیے، فائدہ کے لیے کھلے رہیں گے اور اس پر وہ نہیں چلے گا۔ لیکن یہ آج کا موضوع نہیں، آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ اس شجرہ کا وہ کون سا مفہوم ہے کہ جس مفہوم میں آدم کے ساتھ اس کی جماعت اور ابنائے آدم اور نوع آدم کل کی کل جو ہے وہ شامل ہے، اور یہ ایک دوامی حقیقت ہے۔ تو آج ہم شجرہ کا دوامی مفہوم لیں گے کہ شجرہ کا وہ کون سا دوامی پہلو ہے، دوامی مفہوم ہے جو آدم اور ابنائے آدم سب کے ساتھ ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے بنیادی، اور میرے اور آپ کے حوالے سے بھی آج اس کی وہ اہمیت ہے۔ اب اس شجرہ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا رسول محترم فتکون من الظالمین کہ اگر اس شجرہ کے تم قریب گئے، اس کا قرب تم نے اختیار کر لیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ظالموں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اب یہ جو درخت ہے ہمارا عام تصور کہ یہ کوئی کھجور کا یا گیہوں کا یا اس طرح کا کوئی درخت تھا جس سے روکا، اور جب وہ قریب چلے گئے تو ظالم، تو یہ مادی درخت نہیں ہے، مادی درخت کوئی ایسا نہیں ہے، یعنی انگور کا یا کہ کھجور کا یا گندم کا، کیونکہ آپ کھائیں اور کھانے کے ساتھ ہی آپ ظالم ہو جائیں، کیونکہ وہ درخت پودا کھجور کا یا انگور کا یا آپ کا جو ہے گندم کا، وہ آج ہم بھی کھا رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے ظلم کا کوئی سبب نہیں بنتا۔ تو یہ جو ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز تھی کہ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس کے ارتکاب سے انسان ظالم بن جائے۔ اسی طرح یہ تصور بھی باطل ہے کہ اس شجرہ سے مراد شجرۃ التناسل، اس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ بعض مفکرین نے شجرہ سے یہ تصور دیا ہے کہ اس سے مراد تھا شجرۃ التناسل، یعنی میاں بیوی کا جو باہمی تعلق ہے یہ اس سے روکا گیا۔ تو یہ ایک باطل تصور ہے، کیونکہ پہلے تو فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، پہلے تو آدم اور اس کا زوج، عام جو ہمارا تصور ہے بیوی، یعنی میاں بیوی تو بنا دیا، نکاح پڑھا دیا، اور پھر کہا دیکھنا قریب نہ جانا۔ تو یہ خلاف فطرت، دین اسلام دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور یہ خلاف فطرت ہے، یہ خلاف فطرت ہے کہ میاں بیوی بنا دیے جائیں اور انہیں کہا جائے کہ بھائی تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو یہ غلط بات ہے۔ اس کے لیے ہم نے یہ سورہ جو تھی روم 30ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 31 میں یہ 30، 21
یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا جو رشتہ انسان کے لیے قرار دیا ہے اس میں فی نفسی کوئی غلط بات نہیں ہے اور نہ یہ خلاف فطرت ہے یا اس میں کوئی گڑبڑ ہے. یہ یعنی ہماری مذہبی پیشوائیت نے روحانیت کے زیر اثر مسیحیت کے زیر اثر یہ گڑبڑ کی ہے، ورنہ فی حد ذاتی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. مثلا سورہ روم 21ویں آیت یہ غالباً 486 صفحہ جس میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ، یعنی من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ کی آیات میں سے یہ جو اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تمہاری ہم جن، من انفسکم کا معنی تمہاری ہم جن، ہم مزاج، ہم جن، ہم نوع. کیا پیدا کیے؟ ازواج، بیویاں. خامد کے لیے بیویاں اور بیویوں کے لیے خامد، دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج. لتسکنوا الیہا، تاکہ ایک دوسرے کے لیے تم سکون کا باعث بنو. یعنی میاں خامن بیوی کے لیے، بیوی خامن کے لیے، ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مابین، میاں بیوی کے مابین ایک مودت اور محبت اور رحمت کا جذبہ قائم کیا ہے. اور اس میں آیات ہیں، نشانات ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر اور تدبر سے کام لے. یعنی یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ عداوت کا رشتہ نہیں ہے، اصولاً یہ مودت اور رحمت کا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات میں سے قرار دے رہے ہیں. لہذا یعنی یہ تصور کہ بھی وہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی تو ان کو بنا دیا، لیکن کہا کہ اس سے قریب نہیں جانا، کہ قریب جاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ گے. تو یہ ایک الٹی گندا بہانہ ہے، یہ الٹی گندا بہانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت اور مودت اور رحمت کا جذبہ اسے قرار دیں اور ہم سے نہیں کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. اور اب وہی یعنی اس وقت سے اب تک آدم اور اس کی اولاد، انبیاء، اولیاء، سارے کے سارے جو ہیں وہ اسی کام کو انجام دے رہے ہیں اس وقت سے اب تک. اور اس کام کو انجام دینے کے باوجود وہ تقدس، طہارت ان کی کوئی قائم رہ رہی ہے اور کوئی اس میں گڑبڑ نہیں ہو رہی. تو یہ غلط بات ہے. مثلا قرآن نے تمام انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ایک ضابطہ ہمارے سامنے رکھا ہے. یہ غالباً یا جتنے بھی انبیاء آئے نا ان کے بارے میں قرآن نے ایک ضابطہ بتایا کہ ان کے لیے ازواج بھی تھی اور اولاد بھی تھی. یہ 38 آیت ہے، 13-38 سورہ رعد، سورہ رعد 306 صفحہ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ ہم نے بلا شبہ آپ سے پہلے اے رسول بھیجے. اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور کوئی رسول ایسا نہیں جو بیویوں والا نہ ہو، بیوی جس کی نہ ہو، اور کوئی رسول ایسا نہیں جس کے لیے ذریت نہ ہو. کوئی رسول ایسا نہیں الا مسیح ابن مریم قرآن میں نہیں ہے. اور یہ جو حضرت یحییٰ کے بارے میں یہ ساری زندگی تو انہوں نے شادی نہیں کی، بس لگوٹ کسے رکھا. غلط بات ہے. جتنے بھی رسول آئے وداؤٹ اینی ایکسیپشن سب ازواج والے تھے اور سب ذریات والے. وہ ایک دوسرے کی ضروریت تھے، وہ زوج اور زوجہ کا ان کا نظام تھا اور صاحب اولاد. خیر عرض میں نے یہ کرنا تھا کہ یہ تصور بھی باطل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی تو ان کو بنا دیا لیکن پھر کیا دیا صاحب قریب نہیں جانا، قریب جاؤ گے تو ظالم ہو جاؤ. غلط بات. اور یہ بھی غلط بات ہے جو آگے چل کر کہتے ہیں کہ وہ پھر جب شروع ہوئے تو دو بیٹے صبح اور ایک بیٹا بیٹی صبح اور ایک بیٹا بیٹی شام کو ہوتے تھے. اور پھر ان کی کیا ہوتا تھا، صبح کا بیٹا اور شام کی بیٹی، شام کا بیٹا صبح کی بیٹی، بھائی بہن کا نکاح ہوتا تھا.
اور جتنی ہماری اولاد ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، سارے یعنی آغاز میں کس طرح چلے ہیں؟ آغاز میں بہن اور بھائی، یہ بہن بھائی کا رشتہ کہتے آغاز میں حلال تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا. یہ باطل تصور ہے. اللہ تعالیٰ کے حرام ہمیشہ سے حرام ہے اور اللہ کے حلال ہمیشہ سے حلال ہے. اگر آج بہن بھائی کا رشتہ حرام ہے تو آدم کے وقت بھی شریعت میں بھی یہ حرام تھا، یہ کبھی حلال نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کی شریعت غیر متبدل ہے. اور خاص طور پر یہ جو نقطہ نظر ہے اس ضمن میں میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں. سورہ النساء 4 سورت ہے، 4 سورت، آیت نمبر 26. یہ صفحہ بھی غالباً 100 ہی ہے یا 99 ہوگا، 99 کی آخر پر. آیت نمبر 26 سورہ النساء. فرمایا یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ یہ سارے اگر آپ پیچھے آیت دیکھیں آیت نمبر 23 میں تو سارے اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال رشتے بنائے ہیں. ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، یہاں سے شروع کریں نا کہ اس سے حلال اس سے حرام. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، آیت نمبر 23 اور 24 میں حرام اور حلال رشتے بتا دیں. اور یہ سارے رشتے بتانے کے بعد ارشاد فرمایا یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے لیبین لکم کہ تمہارے لیے اللہ کی جو شریعت ہے اسے کھول کر بیان کر دے. اور آگے فرمایا وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور جو سنتیں طور طریقے اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام رشتوں کے تم سے پہلوں کو بتائے تھے، وہی پہلوں والے حرام اور حلال رشتے اللہ پاک تمہیں بتا رہے. یعنی یہدیکم سنن الذین من قبلکم، ہم سے پہلے جتنے بھی افراد اقوام انسان گزرے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو رشتے حلال اور حرام کے حوالے سے بتائے تھے وہی طور طریقے سنتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے اوپر رجوع برحمت ہو، اللہ کی توبہ انسان پر اپنی رحمت کے حوالے سے. اور اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، کہ اللہ تعالیٰ کا کسی دور میں علم ناقص تھا؟ کیا حکمت ناقص تھی؟ یعنی کسی دور میں انسانی خون کے نتائج و ثمرات اور تھے، آج اور ہیں. تو جس طرح رفتہ محترم گندم کا اثر، جو کا اثر، باجرے کا اثر انچینجیبل ہے، کا زمان و مکان کچھ ہو، اسی طرح یہ جو حرام اور حلال رشتے ہیں اور انسانی ذات پر جو اس کے اثرات ہیں وہ انچینجیبل ہے. اولاد آدم پر ہمیشہ سے بھائی بہن کا رشتہ وہی اثر پیدا کرتا ہے جو آج پیدا کرتا تھا. ماں کے ساتھ حرمت، تو یہ حرمات اب بھی. یہ تو دوسری بات تھی کہ یہ جو تصور ہمارے ہاں بعض مفکرین نے دیا ہے کہ شجرہ سے مراد کیا تھا؟ میاں بیوی کا باہم ملاپ، یعنی شجرۃ التناسل. تو یہ ہمارے بعض مفکرین نے اور بعض جو دور حاضر کے ہمارے حال میں دائیں بائیں قلمکار ہیں وہ بھی یہی تصور دے رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ایسا درخت تھا کہ جس درخت کے قریب جانے سے آدم اور اس کی پارٹی میں، آدم اور اس کے رفقا میں، یعنی میاں بیوی میں عداوت کا یعنی ظلم کا یعنی اس کا ارتکاب کرنے سے میاں بیوی یا وہ افراد ظالم قرار پاتے تھے. تو یہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو یہ ظالم بنتے تھے. تو اب دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے رفقا محترم کہ جس کے مخلوقات سے یا جس کے کرنے سے ظلم پیدا ہوتا ہے، ایک بات. اور دوسرا دیکھنا ہے کہ شجرہ کی نفس ہی کی ذات ہی کیا ہے. اس میں سب سے اصولی بات یہ ہے کہ قرآن نے سورہ البقرہ آیت 229 أعوذ
یہ 229 ہے، آیت 44 صفحہ ہوگا سورہ البقرہ میں، 44 صفحہ۔ ضابطہ یہ چلا آ رہا ہے، میں خاتمے کی آیت لے رہا ہوں۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ فرماتے ہیں کہ تلک حدود اللہ، یہ ہیں باؤنڈری لائنز۔ حدود اللہ کا معنی باؤنڈری لائنز، یہ باؤنڈری لائنز ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طے کر۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی باؤنڈری لائنز ہیں۔ فلا تعتدوها، پس انہیں کراس نہ کرنا، ٹرانسگریس نہ کرنا، ان حدود کے قریب نہ جانا۔ دوسرے مقام پر ہے فلا تقربوها، پس یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، پس ان کے قریب نہ جانا، فلا تقربوها۔ تو یہ فرمایا کہ فلا تعتدوها، تو بس تم ان کے قریب نہ جانا، ان کا ارتکاب نہ کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حدود کو ٹرانسگریس کرے، ان کو گڑبڑ کرے، توڑے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ ایسا کرنے والے جو ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ظالم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ٹھہرائی ہوئی حدود ہیں، اور حدود کے قریب جانا، ان کو ٹرانسگریس کرنا، ان کو وائلیٹ کرنا، یہ جو چیز ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسا جو کریں گے وہ ظالم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو حدیں ٹھہرا دیں دین میں، ان حدوں کے قریب جانا، پھلانگنا، وہ پھلاننا جو ہے اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدوں کو، یہ ہے جس کا نتیجہ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو ایسا کریں گے اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حدوں کو یعنی وائلیٹ کریں گے، پامال کریں گے، تو اس کے نتیجے میں فرمایا کہ وہ ظالم قرار پائے۔ یعنی ظلم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حد کو پھلاننا۔ تو جس حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیں بیان کر دی ہیں کہ بھئی یہ حد ہے، اس سے آگے نہیں جا رہے، تو اس حد کو جب آپ ٹرانسگریس کریں گے، آگے جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر جو فتویٰ لگے گا وہ ظالم ہونے کا ہوگا، وہ ظالم قرار پائے۔ اب یہاں میں جو بات لانا چاہتا تھا وہ یہ کہ ظلم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی حدوں کے قریب جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حد کے طور پر ٹھہرا دی ہیں، ان کے قریب جانے سے پھر آگے وائلیشن شروع ہو جاتی ہے، اور جب ان کی وائلیشن شروع ہوگی تو یہی دراصل ظلم۔ اب اس ضمن میں ایک اور مقام دیکھیں، یہ 231 آیت، کہ یہ حدود اللہ کے حوالے سے، ہاں 231 میں یہ نکاح و طلاق کے حوالے سے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، یعنی یہ حدیں جو ٹھہرائی جا رہی ہیں ان کا قائم کرنا ضروری ہے، اور جو کوئی آگے ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ٹھہرائی حدوں کو کراس کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو بلا شبہ وہ اپنی ذات پر ظلم کرے گا۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدیں ٹھہرائی ہیں نا ان کا اعتدا نہ کرنا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنی ذات پر ظلم کرے، یعنی حدود کو جو اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی ہیں وہ ابھی ہم دیکھ لیں گے، تو ان حدود کو جو فرد یا جماعت
کراس کرے گی یا ان کے قریب جائے گی تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا فقد ظالم نفسہ، وہ اپنی ذات پر ظلم کرے، اس کے نتیجے میں وہ اپنی ذات کا ظالم قرار پائے گا، ذات کا، یعنی قرآن کی اصطلاح میں یہاں سے ظلم کا آغاز ہے۔ یہاں فرمایا کہ یہ شجرہ ہے تو اس شجرہ کا قریب نہ جانا، یعنی اس کو ٹرانسپریس نہ کرنا، اگر کرو گے فتکونا من الظالمین تو نتیجتاً تم ظالم قرار پاؤ۔ اب دیکھنا ہے کہ شجرہ فی نفس ہی کیا ہے، اور یہ ہر دور میں، یہ کوئی ایک دور میں نہیں ہے، ہر دور میں وہ چیز ہے آدم کے لیے بھی اور میرے اور آپ کے لیے بھی۔ مثلا سورہ الاعراف 7ویں سورہ، اس شجرہ کے قریب نہ جانے کا مسئلہ دوامی ہے، میرے اور آپ کے حوالے سے بھی ہے۔ یہ آیت 27 ہے سورہ الاعراف 184 صفحہ۔ یا بنی آدم، اے ابنائے آدم، لا یفتننکم الشیطان، اے ابنائے آدم تمہیں ورغلانے میں کامیاب نہ ہو سکتے شیطان، اور اس کا افتنان کیا ہے؟ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسا کہ وہ فتنہ پیدا کر کے نکالنے میں کامیاب ہو گیا تمہارے ماں باپ کے حوالے سے، اور کہاں سے اس نے نکالا؟ جنت سے۔ سوال یہ کہ میرے اور آپ کے پاس بھی ایک جنت ہے، اور مجھے اور آپ کو اس جنت سے نکالنے میں شیطان کامیاب نہ ہو جس طرح کہ وہ شیطان کامیاب ہو گیا میرے اور آپ کے ماں باپ کو نکالنے میں۔ یعنی ہر ابن آدم جو ہے وہ قرآن کی اصطلاح میں جنت لے کر آتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس ایک جنت تھی، اس جنت کو قرآن کہتا ہے تم سے نہ چھین لے جس طرح کہ تمہارے ماں باپ سے اس نے چھینا۔ یعنی ہر ابن آدم اصلاً اور رسولاً ایک جنت لے کر آتا ہے، اس جنت کے کھو جانے کا یا چھین جانے کا مسئلہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جنت تم سے چھین جائے، شیطان تم سے جنت چھیننے میں کامیاب نہ ہو جائے جیسا کہ وہ کامیاب ہو گیا تھا تمہارے ماں باپ کے حوالے سے۔ یعنی امکان ہے، لیکن دوسرا امکان بھی ہے کہ وہ کامیاب ہو جاؤ تم اور وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اب یہاں سے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ شجرہ کیا ہے، کہ جس شجرہ سے آپ کو اور مجھے بھی روکا گیا ہے، اور اس کے قریب جانے یا نہ جانے میں میری اور آپ کی کامیابی یا ناکامی جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں شجرہ کس کو، شجرہ کیا ہے؟ شجرہ رخان محترم درخت جسے ہم کہتے ہیں ٹری، اصل اس کا معنی ٹری یا درخت نہیں ہے۔ شجرہ کا اصل معنی ہے کسی چیز کا جڑ اور اساس سے پھوٹنا۔ کوئی بھی چیز ایک بیس رکھتی ہو، اس کی جڑ ہو، جڑ اور اساس ہو، اور جڑ اور اساس سے وہ چیز پھوٹے، پھیلے اور چھا جائے۔ کوئی بھی چیز جس کی اپنی ایک اصل اور جڑ ہو، وہ جڑ سے پھوٹے، پھوٹنے کے بعد وہ پھیلے، اور پھیلنے کے بعد چھا جائے۔ یہ چار چیزیں اساسی ہیں۔ یعنی پہلے جڑ ہوگی، جڑ سے کوئی چیز پھوٹے گی، پھوٹے کے بعد پھیلے گی، اور پھیلنے کے بعد چھا جائے۔ یعنی جڑ کا ہونا، جڑ سے پھر ایک اصل کے طور پر کوئی چیز کا تنا پھوٹتا ہے، ڈینٹل، پھر وہ پھیلے اور پھیل کر وہ چھا جائے۔ یہ جو ہے یہ اس کا اصل لغوی مفہوم ہے۔ پھر اس کے اطلاقات ایپلیکیشن ہے، ان ایپلیکیشن میں جب ہم باٹنی یا ایگریکلچر کی طرف جائیں گے تو پھر یہ نباتاتی اشیاء اس میں آ جائیں گے، اور اگر ہم سوشل آرڈر کی طرف آئیں گے، سوشیالوجی کی طرف آئیں گے، انسانی ذات اور انسانی معاشرے کی طرف آئیں گے،
تو پھر اس کا مفہوم کچھ اور ہوگا. مثلا قرآن حکیم میں سورہ النساء 4 سورہ آیت نمبر 65، یہ غالباً 106 صفحہ ہے. 106 یا 107 آیت ہے 65. فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم، تیرا رب گواہ ہے. مراد یہاں پر یہ ہے کہ تیرا رب گواہ ہے، تیرا رب گواہ ہے. کس بات پر؟ لا یؤمنون، کہ یہ جو آپ کے مخاطب ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں، یہ مومن نہیں ہو سکتے. حتیٰ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے یہ حق کے منہ کا کہ یہ آپ کو فائنل اتھارٹی نہ بنا، جب تک کہ آپ کو فائنل اتھارٹی نہ بنا لیں. کس چیز میں؟ فیما شجر بینہم، فیما شجر بینہم. اب یہاں فیما شجر بینہم، فیما شجر بینہم یہ کیا ہے؟ وہ تمام معاملات جو پھوٹے ہیں ایک انسان اور دوسرے انسان کے مابین، ایک انسان اور جماعت کے مابین، جماعت اور جماعت کے مابین. تو یہ شجر کیا ہے؟ تشاجر، جھگڑا، بون آف کنٹینشن. یعنی شجرہ کیا ہے؟ بون آف کنٹینشن، یعنی وہ چیز کہ جس سے تنازع پیدا ہو، وہ چیز کہ جس سے کشمکش پیدا ہو، آپ اپنی طرف پھینچے، میں اپنی طرف پھینچوں، پھینچا تانی یعنی سینہ جھپٹی، آپ چھین لیں میں بھی چھیننا، ایک دوسرے پر چھیننے کا عمل، زورا زوری. تو یہ جو شجر کیا ہے؟ بون آف کنٹینشن، جھگڑا وہ چیز جو دو افراد کے مابین، دو قبیلوں کے مابین لڑائی کا، جھگڑے کا باعث ہے، جو دو افراد کو الجھا دے، دو جماعتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں کر دے. یہ جو لا تقرب ہذہ شجرہ تھا، قریب ترین شجرہ جو موجود تھا، یہ شجرۃ الابا والاستکبار. یہ شجرہ کیا تھا؟ یہ تھا ابا اور استکبار، احکام الہیہ کے سامنے انکار کرنا اور احکام الہیہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. یہ ہے اساسی جھگڑا، شجرہ. احکام الہیہ کے سامنے ریفیوزل، اور احکام الہیہ، اللہ کے احکام، آیات، دین، ان کے سامنے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جذبہ. اور اس کا مظہر اعظم تھا خود ابلیس. لا تقرب ہذہ شجرہ سے مراد ہے کہ تو نے اے آدم اس شجرہ جو ابا اور استکبار کا ہے، جس نے ابھی انکار کیا ہے، کہ جس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. ما قبل کیا تھا؟ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابا انکار کیا، واستکبر اپنے آپ کو بڑا گردانا، بڑا جانا، اور نتیجتاً میں ٹکڑا ہو گیا. تو یہ ابا اور استکبار، انکار اور بڑا پن، یہ انکار اور بڑا پن کا سمبل جو تھا وہ ابلیس تھا. لا تقرب ہذہ شجرہ کا معنی ہے کہ تو نے اس ابلیس کی صحبت میں نہیں آنا، ابلیس کے دعوت کو قبول نہیں کرنا. ابلیس کا جو نقطہ نظر ہے، یعنی ابلیسیت جو ہے، اس ابلیسیت کو تم نے اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سورس آف گائیڈنس نہیں ماننا. ابا اور استکبار یعنی شجرۃ الابا والاستکبار، یہ جو ملعون شجرہ ہے،
شجرہ، یہ جو لعنت والا شجرہ ہے اس سے تم نے قریب نہیں جانا. تو یہ جو الشجرہ ہے قریب ترین شجرہ ہے جس کا قریب ترین ذکر بھی ہے ماقبل آیت میں، وہ کیا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور موجود. تو جب ابا انکار، استکبر بڑا سمجھنا اور انکار کا جو مظہر تھا وہ ابلیس تھا، اور اس ابلیس کے تمہیں قریب نہیں جا رہے. اب یہ رہا مسئلہ کہ کیا یہ جو ابا اور استکبار کا مظہر ابلیس ہے، کیا اس کو قرآن حکیم نے کہیں شجرہ کہا ہے؟ کیا اس سے مراد شجرہ واقعی ابا اور استکبار کا مظہر ابلیس ہی ہے؟ اس ضمن میں سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ جو ہے، 17 سورہ 61 بلکہ 60 61 یہ 346 صفحہ ہوگا. کتاب ربانی ہے. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. اور جب کہا ہم نے آپ سے کہ بلا شبہ آپ کا رب جو ہے وہ ان تمام لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور نہیں قرار دیا ہم نے وہ رویا ہے ویت کہ جو آپ نے دیکھا یا ہم نے آپ کو دکھایا، مگر وہ قرار دیا ہم نے لوگوں کے لیے فتنہ. اور آگے ہے وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور ایک اور شجرہ ملعونہ ہے، لعنت والا شجرہ، کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو باخبر کیا. وہ فتنہ ہے. شجرۃ الملعونہ فی القرآن، وہ شجرہ کہ جو ملعون ہے، لعنت والا ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے. قرآن سے باعث نہیں ہے. وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم اس شجرہ ملعونہ سے لوگوں کو آگاہ کیا گئے، خبردار کیا گئے. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن بجائے اس کے کہ ہمارے اس بیان سے وہ ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں، وہ اس سے اور سرکشی کا اپنے لیے فیصلہ کرتے. اب یہ وہ شجرہ ملعونہ کہ جس کو میرے اور آپ کے لیے فتنہ کا ہے، فتنہ للناس. اب آپ کو اگر وہ حوالہ یاد ہو، الاعراف آیت نمبر 27 کیا فرمایا تھا؟ سورہ الاعراف آیت نمبر 27 ابنائے آدم جڑ سے پوچھنا نہیں، وہ تو درخت کا مفہوم ہے نا، جس درخت کی فتنے سے ہمیں آگاہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ آیت 27 صفحہ 184. اے ابنائے آدم لا یفتننکم الشیطان، یعنی شجرہ ملعونہ جس کے فتنے سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے، بتانے کی اللہ نے ہمیں ہدایت دی. وہ کیا ہے؟ 7:27 لا یفتننکم الشیطان. اے ابنائے آدم دیکھو شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر. یعنی جس شجرہ کے فتنے سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے نا، خبردار کہ دیکھو وہ شجرہ کہیں تمہیں جنت سے نکال نہ دے، وہ کیا ہے؟ شیطان. لا یفتننکم الشیطان، نہ فتنے میں مبتلا کرے، نہ فتنہ بن جائے شیطان تمہارے لیے. یعنی وہاں فرمایا ہے وَالشَّجْرَةَ الْمَلْعُونَہ، اوپر ہے فِتْنَةً لِلنَّاسِ، کل الناس کے لیے جو فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ شیطان. اور یہاں فرمایا لا یفتننکم الشیطان،
727. اور اب رہا مسئلہ لعنت کا. لعنت تو پورے قرآن میں لعنت کا سب سے بڑا جو سمبل ہے قرآن میں وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو قرار دیا ہے. مثلا 15 سورہ الحجر 15 سورہ الحجر یہ آئے گا 35 آیت 15-35. وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. یعنی فرمایا کہ اے ابلیس وَإِنَّا اور بلا شبہ علیکہ تیرے لیے تیرے اوپر اللعنہ لعنت الی یوم الدین یوم الدین تک. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا ہے الی یوم الدین وہ کون ہے؟ شیطان ابلیس. وَإِنَّا اور بلا شبہ علیکہ تیرے اوپر اللعنہ لعنت ہے الی یوم الدین یوم الدین. یہ قرآن میں ایک سے زیادہ مقامات پر آئے گا کہ لعنت کا جو سمبل سب سے بڑا سمبل جو لعنت کا ہے وہ کیا ہے؟ ابلیس. تو ابلیس وہ شجرہ ہے کہ جس شجرہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، اور اس ابلیسی شجرہ کے قریب جانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم. لعنت جو ہے نا، لعنت رفقائے محترم کو گالی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو لعنت کو ایک گالی کے طور پر سمجھا جائے، لیکن قرآن میں اور عربی زبان میں لعنت کو گالی نہیں ہے. لعین کہتے ہیں رفقائے محترم یہ پھل مثلاً باغ میں پک جائے، فصل پک جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں جانور پرندے اس فصل کو، باغ کو، پھلوں کو نقصان نہ پہنچائے، تو وہاں ہم ایک فالس پرو کھڑا کر دیتے، ڈھانچہ، ڈراؤنا ڈھانچہ، کہ اس ڈراؤنے ڈھانچے کو دیکھ کر جانور یا پرندے اس پھل کو نقصان نہیں پہنچاتے. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں الغراب اللعین. الغراب اللعین فعیل بمعنی فاعل، یعنی وہ ڈھانچہ کہ جو پرندوں کو پھل سے دور کرنا. اب پھل کیا ہے؟ سامان نشو و نما. سامان نشو و نما سے دوری لعنت ہے. سامان نشو و نما سے محرومی، ڈپرائیوڈ آف ہونا، دور چلا جانا، یہ لعنت ہے. تو لعنت کوئی گالی نہیں ہے. لعنت ہے کنویں سے دور ہونا، لعنت ہے حوض سے دور ہونا، لعنت ہے پکے ہوئے پھل سے محروم ہو جانا. تو یعنی فرمایا کہ یہ جو ابلیس ہے اس پہ لعنت ہے. مانا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور. اللہ تعالیٰ نے جو خوشگوار اور نعمتوں سے بڑی کائنات پیدا کی ہے اس سے محرومی کا نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ابلیسیت ہے. تو یہ ہے شجرہ ملعونہ کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. کیوں؟ بوجہ ابا اور استکبار. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا احکام الہیہ کے مقابلے میں اور احکام الہیہ پر چلنے سے انکار. تو یہ ہے وہ ابا اور استکبار کا مظہر عطم ابلیس کہ جس کی صحبت سے قرب سے ہمیں اور آپ کو اسی طرح روکا گیا جس طرح ہمارے ماں باپ کو روکا گیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تقربا کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے کیا احکام دیے، اور ان احکام میں ابا اور استکبار کا کس طرح ہے، اور ان کے ارتکاب سے کس طرح ہمارے اندر بھی ظلم آ جاتا ہے. اس ضمن میں قرآن حکیم سے ہم مثلا 6:51 سورہ الانعام
سورہ الانعام آیت نمبر 51. وہ ہمارے لیے کیا چیزیں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے. یہ صفحہ ہے 178 151 151 یہ 151 میں ساری تو نہیں لا سکتے ہم، صرف اس کا نقطۂ آغاز شرک ہے. تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. کس چیز سے آغاز کیا ہے؟ شرک. شرک کے قریب نہیں جانا. پہلا حکم ہے شرک کے قریب نہیں جانا. اور شرک کے ارتکاب کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ 31/19 ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک. پہلے یہاں شرک سے آغاز. شرک سے ہمیں روکا، پھر شرک سے روکا، اس کے بعد یہ آگے املاک کے بعد نحن نرزقکم وإیاہم، اس کے بعد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور قریب نہیں جانا. وہاں ہے کہ لا تقربا هذه الشجرة، اس شجرہ سے قریب نہیں جانا. اور یہاں کیا ہے؟ جمع کثیر ہے، ہم سب مخاطب ہیں، اس لیے لا تقربا مثنیٰ کا ذکر لا تقربو ہے. قریب نہیں جانا. تم قریب نہیں جانا. کس چیز سے قریب نہیں جانا؟ الفواحش. فواحش کے قریب نہیں جانا. فواحش کی پھر دو قسمیں ہیں، ما ظہر منہا وما بطن. وہ چیزیں کہ جو فواحش ظاہر ہیں ان کے قریب بھی نہیں جانا، اور ان کے قریب بھی نہیں جانا جو باطن پوشیدہ. یعنی پہلے ہیں اسباب اور اسباب کے پیچھے محرکات. یعنی فواحش کے خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن، مادی ہوں یا معنوی، قریب کے ہوں یا دور کے، ان کے قریب نہیں جانا. یعنی فواحش کے، فواحش ظاہرہ اور فواحش باطنہ، ان کے قریب نہیں جانا. یہ ہمیں لا تقربو اس کے تحت حکم دیا. اب اس کے ساتھ 269 سورہ البقرہ، سورہ البقرہ کہ یہ فاحشہ کہاں سے چلتی ہے، اس کا سمبل نقطۂ آغاز کیا ہے. یہ صفحہ 55 ہے، صفحہ 55 فرماتے ہیں الشیطان، یہ شیطان ہے. کون؟ الشیطان، شیطان. یعدکم الفقر، جو ڈراتا ہے تمہیں فقر سے، ناداری سے، کہ اگر اللہ کے راستے پہ خرچ کرو گے، اللہ کے نظام ربوبیت کو اختیار کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، بھوکے ہو جاؤ گے، بھوک مرو گے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تمہیں فحشاء کا. فرمایا، کیا فرمایا تھا؟ لا تقربوا الفواحش. 651 فواحش کے قریب بھی جانا، فواحش ظاہر ہو یا باطن. اور فحشاء کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان ہے جو تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحشاء کا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی فواحش کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ شیطان سے. الشیطان، وہ شیطان ہے، کیا کرتا ہے؟ یأمرکم بالفحشاء. اور اس کا رد کیا ہے؟ تریاق کیا ہے؟
واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ فرماتے ہیں مغفرت کا، وفضلا اور گریس کا۔ مغفرت پروٹیکشن ہے اور فضل اس کا گریس۔ تم اللہ کے راستے میں دو گے تو اللہ ملٹی پلائی کر کے تمہیں دے گا۔ وہ تمہیں ڈراتا ہے کہ تم کنگال ہو جاؤ گے، اللہ کہتا ہے تم پروٹیکٹڈ ہو جاؤ گے۔ یعنی یہاں میں نے عرض کرنا تھا کہ فواحش جتنے ہیں ان فواحش کا مبدا جو ہے، مبدا جہاں سے وہ تمام پھوٹتے ہیں، وہ الشیطان شیطان ہے، جو کیا تمہیں کرتا ہے یامرکم بالفحشاء۔ اب اسی ضمن میں ہم سورہ الاعراف کا ایک مقام دیکھتے ہیں، اور عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ الاعراف تمام فحش کا فواحش کی مرتکب قومیں جو ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دی ہے۔ یہ 185 صفحہ 185 یہ پہلے ضابطہ ہے 33 آیت۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ فرمایا کہ بلا شبہ وہ میرا رب ہے۔ قل اعلان کرو، بلا شبہ میرے رب نے حرم حرام قرار دے دیا، میرا رب حرام قرار دے چکا ہے کس چیز کو؟ الفواحش، فواحش۔ اب اس کے ساتھ 651 ذہن میں رکھے، کیا فرمایا تھا 651 میں؟ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ فواحش کے قریب نہ جاؤ، یہ نہیں کہ فواحش کا ارتکاب نہیں کرنا، فواحش کی طرف جانے والے راستے بھی بند کرو، وہ ظاہر ہوں یا باطن۔ پھر اس کے ساتھ 269 میں کیا فرمایا تھا؟ الشیطان یامرکم بالفحشاء، وہ شیطان ہیں جو تمہیں فحشاء کا حکم دیتے ہیں، اور تمہارے رب کا حکم کیا ہے؟ حرم ربی الفواحش، کہو کہ میرے رب نے تو فواحش کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا باطن۔ ایک بات۔ نمبر 2 والاسم والبغی، اور وہ اللہ حرام قرار دے چکا ہے گناہ کو، اسم کو، بغاوت کو، وہ بغاوت جو حق کے بغیر ہو، اور حرام قرار دے چکا ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور حرام قرار دے چکا ہے شرک کو، شریک ٹھہراؤ تم اس اللہ کی ذات و صفات اور اختیار اس کی کتاب میں کہ جس کی اس نے سند نازل نہیں کی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے لیے وہ چیزیں ٹھہراؤ، کہو اللہ کے دین میں، اللہ کی ذات و صفات میں کہ جس کا تمہیں علم نہیں۔ یہ چیزیں محرمات ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی حرام ہیں، اور آدم اور اس کی پارٹی سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ محرمات عبدیہ ہے، یہ فواحش ہیں، یہ وہ شجرہ ملعونہ ہے کہ جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں روکا گیا۔ اب اس ضمن میں پہلے ایک حوالہ ہم 31-19 کا دیکھیں گے، پھر اس کو آگے ذرا بڑھاتے ہیں۔ 31 سورہ لقمان آیت نمبر 19 کہ یہ سب سے بڑے ظلم کی بات ہے۔ اکتیس کی 13 19 میں 31-13 یہ صفحہ ہوگا 492 غالباً 93 493 آیت 13۔ یا بنیہ، یہ احکام جو بیٹے کو آپ نے دیے ہیں ان میں یہ ہے لا تشرک باللہ، دیکھو اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہراؤ۔
اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. آگے فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. بلا شبہ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم. شرک وہ چیز ہے جو سب سے بڑا ظلم. کیا فرمایا تھا؟ لا تقرب هذه الشجرہ، اس شجرہ کے قریب نہیں جانا، اس کی صحبت اور قرب اختیار نہیں کرنا. کیوں؟ کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کرو گے تو ظالم ہو جاؤ گے. تو یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ الاشراک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا. اور شرک سے کیوں اللہ کو عداوت ہے؟ عام طور پر شرک کو ہم نے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بس غصہ بہت چڑھ جاتا ہے جب کوئی شرک کرتا ہے. یہ شرک کیوں ہے رفقا محترم؟ شرک کو اللہ تعالیٰ کیوں ناپسند کرتے ہیں کہ شریک بنانے والا کیا کرتا ہے؟ شرک کیا ہے؟ یا ہم کسی اپنے جیسے انسان کو اپنے سے بڑا قرار دیتے ہیں، یا درخت کو، پیپل درخت ہے ہندوؤں کا، یا کوئی پہاڑ ہے. شرک کیا ہے؟ یا ہم کسی انسان کو اپنے سے بڑا مانتے ہیں، معبود بناتے ہیں، مسیح کو بنا لیا، مریم کو بنا لیا، یا کسی گھوڑے کو، گائے کو، یا کسی پہاڑ کو. تو دراصل شرک کیا ہے؟ یہ انسان کا اپنی ہیومن ڈگنیٹی کو ڈیگریڈ کرتا ہے. کیونکہ کائنات میں سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، انسان کے ماتحت ہے، انسان سے فروتر ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں جو زمین میں، حتیٰ کہ ملائکہ انسان کے خادم ہیں. تو جب انسان شرک کرتا ہے تو دراصل یہ اپنی ذات کی جو ڈگنیٹی ہے، کرامت ذات انسانی ہے، اسے داؤ پر لگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام قرار دے کر دراصل ہیومن ڈگنیٹی کا تحفظ چاہا ہے. یہ انسان کی ذلت ہے کہ وہ کسی اپنے جیسے انسان کو اپنے سے موافق بنا لے، یا اپنے سے فروتر پہاڑ، پتھر، دریا، ندیاں اور نالے ان کو اپنے سے موافق بنا کر ان کے سامنے سجدہ بجا دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو کیوں حرام قرار دیا ہے؟ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو یہ 403 صفحہ 2 صفحہ ہوگا، 402 صفحہ 31 آیت سورہ الحج 22 31 402 صفحہ 22 31. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، میں دوسرا حصہ لے رہا ہوں، آیت پوری نہیں لے رہا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، فرمایا اور جو کوئی شرک کرتا ہے، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی شرک کرتا ہے تو شرک سے کیا ہوتا ہے؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو شرک کرنے سے وہ انسان مقام بلند سے گر جاتا ہے. فَكَأَنَّمَا، گویا کہ وہ خرّا گر پڑا. کہاں سے گرا؟ من السماء، جس بلندی پر اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو رکھا تھا، شرک کرنے سے وہ دھڑام سے زمین پر آ جاتا. یعنی شرک کرنے سے انسان اپنے مقام بلند سے گرتا ہے، اور جب وہ مقام بلند سے گرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، جس طرح اوپر سے کوئی نیچے گرے گا دھڑام سے مارا جائے گا تو پھر پرندے اس پر جھپٹیں گے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، مردار کھانے والے پرندے، پنڈت پیر اور پروہت اس کو اپنے چنگل میں دبا دیں. اور تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا اس کی اپنی خواہشات اس کو بہکا لے جائیں گی اور اس کو پارا پارا. یعنی یا انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور یا پھر پنڈت پیر پروہت اور پادری جو طیر ہیں، پرندے ہیں مردار خور، ان مردار خور پرندوں کی زد میں آ جاتا ہے.
تو انسان دراصل اپنی ڈگنیٹی جو ہے، کرامت ذات انسانی، اس کا سودا کرتا ہے، بازی لگاتا ہے، اسے ختم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تم تو شرک کرتے ہو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تمام نوع انسانی مل کر، زمین و آسمان والے مل کر اللہ کا انکار کر دیں تو اللہ کو کیا نقصان ہے؟ یہ قرآن حکیم نے یہ کہا، یہ 14:8، ہم تو شرک کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ 14:8، 300 غالباً کیا ہے 99 صفحہ ہے، 93 14:8 ہاں 308 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے آگاہ کیا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ، اور جب تیرا رب بار بار آگاہ کرتا رہا، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم میرے قوانین پر چلو گے، میری نعمتوں کا صحیح اور بھرپور استعمال کرو گے، لَعَزِيكَ، تو اس سے تمہاری گھٹیں گی نہیں اور نعمتیں بڑھیں گی۔ دماغ کو استعمال کرنے سے علم کو کام میں لانے میں بڑھوتری ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ عزیزتم وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے، ان عذابی لشدید، تو اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ فرمایا، اور موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم کافر ہو جاؤ تم، ومن فی الارض، اور کل روئے زمین، یعنی اگر آدم، نوع آدم، میں اور آپ، حتیٰ کہ کل ہوئے زمین کا بچہ کافر ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کفر سے، شرک سے اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اللہ وہ نہیں ہے جو میرے اور آپ کے ماننے سے اللہ ہے، اللہ بلا شبہ پھر بھی غنی حمید ہے۔ تو میری بات ہے کہ شرک سے نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا، جس طرح کہ اللہ بڑا ناراض ہو جاتا ہے کہ اللہ کی پتہ نہیں کیا خدائی چھن گئی۔ وہ خدا ہے جس سے ہم یہاں شرک کریں اور اللہ وہاں ان کے بازو میں آ جائے، ہم اس کے دو حمل کے لفظ کہتے اور اللہ عارف پر پھولا نہ سمجھ، وہ اللہ کیا ہے جو میرے چند لفظ سن کر پھولا نہیں سمجھتا اور کسی کے کلمہ کفر سے اس کی حالت میں ہوتی ہے؟ تو یہ تو انسان کا یعنی مغلوب ہوا، انسان کا اس پہ غلبہ ہوا، ایسا اللہ نہیں ہے۔ فإن اللہ غنی حمید، تو اللہ بلا شبہ غنی حمید ہے۔ عرض میں نے یہ کرنا تھا کہ یہ جو ظلم ہے سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پھر ظلم کیا ہے؟ باہم قتل کرنا، باہم نہ قدری کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اور اس ضمن میں سیدنا ابراہیم نے ہمیں ایک ظلم سے آگاہ کیا تھا، امام الموحدین، امام الناس سیدنا ابراہیم، نام تو یہ ہم بھی انہی کا لیتے ہیں، ہم ملت ابراہیم ہیں، لیکن ابراہیم کیا تھے؟ یہ ہماری معرفت ختم ہو گئی ہے۔ آئیے ابراہیمیت کو دیکھیں، ابراہیمیت کس چیز کا نام ہے؟ یہ 80 آیت سورہ الانعام 165 صفحہ غلط 665 نہ 680 81 سیدنا ابراہیم نے جب توحید کا یہ نعرہ لگایا تو تمام طاغوتی طاقتیں راستے میں کھڑی ہو گئی، ڈرانے لگی اور دھمکانے لگی کہ تمہارا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ 80 کے بجائے 81 آیت لے لیں، تاکہ 81 آیت، وَكَيْفَ أَخَافُ، کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں ڈروں؟ کیف آخا، ہمارے دادا کیا ہے؟ ابراہیم۔ اگر ہمارے اندر بھی کچھ ہے ان کا تو ہمارا بھی یہی موقف ہو۔ کیف آخا،
کیوں کر ڈروں میں؟ کس چیز سے؟ ما اشرف، ان سے کہ جن کو تم نے اللہ کی ذات، صفات، اختیارات، نظام کلام اس میں شریک بنا رہے ہو۔ ولا تخافون، ڈرنا تو تمہیں چاہیے، تم نڈر ہو چکے ہو اور مجھے ڈراتے ہو کس چیز سے؟ وانتم، اور ولا تخافون، اور تم نہیں ڈرتے کس بات سے؟ انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ تم نے شریک بنا لیا اللہ کے ساتھ کہ جن کے شریک ہونے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند، اتھارٹی اپنے دین میں، کلام میں نازل کی۔ پس بتاؤ، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، بتاؤ کون سا گروہ زیادہ امن کا حقدار؟ امن تمہیں ملے گا یا ہمیں؟ امن میں توحید آئے گی یا شرک؟ امن میں موحد جائیں گے یا مشرک؟ اگر علم ہے تو علم کی بنیاد پر جواب دو۔ اگلی آیت 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان تو ہم سب لائے، اور ایمان کے بعد ایک اور شرط ہے، وہ شرط کیا رخ کا محترم؟ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور نہ پہنایا لباس انہوں نے اپنے ایمان کو کسی بھی ظلم کا۔ صرف ایمان سے نجات نہیں ہونی، ایمان کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ایمان میں کہیں ظلم کی آمیزش تو نہیں، ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، نہ ملوث ہونے دیا انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ۔ اولئک لہم الامن، امن تو صرف انہی کو ملے گا۔ وہم مہتدون، اور اللہ کی نظر میں تو ہدایت یافتہ صرف یہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ 12:106 کا حوالہ لکھ لیں، 12:106 لکھ لیں، دیکھیں نہیں کیونکہ ٹائم رہے گا۔ قرآن نے کہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، دنیا میں اکثریت تمہیں ایسے مومنوں کی ملے گی کہ جو اللہ کو ہی مانتے اور ہیں مشرک۔ تو شرک کے ساتھ جو ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ اور 31/13 میں ہم نے دیکھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک کیا ہے؟ لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑے ظالم مشرک ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک، تو یہاں ظلم کو مانا شرک، تو جو ایمان شرک کی ملونی رکھے گا اپنے اندر، آمیزش رکھے گا، وہ نجات کا باعث نہیں ہوگا۔ شرک کے لیے شرط ہے ایمان کے لیے کہ وہ ہر طرح کے ظلم سے پاک ہو۔ اب اس کے ساتھ اب ہم اس نظر پہنچے کہ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم۔ فوائد کیا ہیں؟ سب سے بڑا ظلم۔ مال یتیم کو کھانا کیا ہے؟ ظلم۔ یہ 651 میں فرمایا تھا کہ مال یتیم مت کھانا، کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب اس ضمن میں ہم ایک اور مقام دیکھتے ہیں، سورہ النساء، سورہ النساء 4 سورہ ہے۔ یتیموں کا مال اور جو کھاتے، ہاں آیت نمبر 10 ہے، یہ 95 صفحے پر، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بلا شبہ وہ جو کھاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ اموال الیتامی۔ ابھی ہم یتامہ عام طور پر مانا یتیم، لیکن یتیم یتامہ اصل مانا اس کا ہوتا ہے جس کا سہارا کٹ جائے، سہارا کٹ جائے، وہ ماں باپ کا سہارا کٹے یا خاوند کا بیوی کے لیے کٹ جائے،
بیوی کو بھی قرآن نے یتامہ کہا ہے. تو یتامہ دراصل وہ افراد ہیں جن کے لیے سورس آف مینٹیننس کٹ گیا، اور سب سے بڑا سورس آف مینٹیننس قرآن حکیم نے زمین کو قرار دیا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ. تو اموال الیتامہ یعنی جو افراد نادار ڈپرائیوڈ آف، ان کے جو اموال ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے میرے اور آپ کے مال میں، تو ان کا جو کھانا ہے اس کو قرآن نے کیا کہا؟ ظلم. یہ ظلم، اموال الیتامہ کا کھانا یہ ظلم ہے. اور آگے فرمایا انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. اور یہ مال کھانا یہ دراصل آگ کو کھانا ہے. یعنی اموال الیتامہ کو قرآن حکیم نے ظلم قرار دیا. یعنی مال الیتیم کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا، مال الیتیم کے قریب نہ جاؤ. کھانا تو ایک طرف، اور جو کھائیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ ظلم. وہ ظالم قرار پائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں. تو اب یہ جو ارشاد فرمایا گیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، تو اس سے اول مفہوم اس کا تھا کہ تم نے اس ابلیسیت یا اس شیطنت جس کی دو جڑیں ہیں، ایک ابا اور دوسرا استکبار. ابا نافرمانی، اور نافرمانی کا سبب کیا ہے؟ استکبار، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اور اگر تم نے ایسا کیا فتکونا من الظالمین، تو اس سے ظلم پیدا ہوگا. تو یہ شرک سے شروع ہوتا ہے یہ درخت، اور پھر شرک میں نادانی، اموال الیتامہ کھانا، فقراء اور مساکین کے حقوق کھانا، پھر فواہش و یعنی ساری چیزیں جو ہیں وہ خود اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. اور اس ضمن میں قرآن حکیم کا ایک اور مقام ہم دیکھ کے ختم کرتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل، یہ جو ہے آپ کو سورہ الاعراف، یہ آیت نمبر 28. پہلے ہم نے 27 دیکھا تھا، اب 28 ہے، اور 27 کا بھی اس میں کچھ حصہ ہے. وہ افتنان، لا یفتننکم الشیطان. تو وہ چلتے چلتے ارشاد فرمایا تھا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. بلا شبہ ہم پاتے ہیں شیطانوں کو کارساز، دوست ان کا جو ایمان نہیں رکھتے. یہاں ایمان بمانا توحید ہے. جس وقت انسان کے ہاتھ میں توحید نہیں رہتی، شرک آتا ہے، تو شرک کے نتیجے میں شیطان ولی بن جاتا ہے. دوسرا حوالہ اس کے ساتھ لکھیں، سورہ نحل اور آیت نمبر 100. مشرکین کا ولی کارساز کون ہوتا ہے؟ شیطان. تو شیاطین جو توحید چھوڑتے ہیں انسان، ان کے کارساز ہوتے ہیں. اور آگے دیکھیے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب شیطانوں کے کہنے سے وہ کوئی فاحشہ، برائی، اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، حدود کو توڑتے ہیں، تو قالوا، آگے سے جواب دیتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، ہم تو ایسا ہی کریں گے کیونکہ ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے پایا ہے. بلکہ آگے دیکھیں واللہ امرنا بہا، آگے ترقی کرتے اور کہتے ہیں نہیں، اللہ نے ہماری تقدیر میں یہی لکھا ہے. اگر ہم برے ہیں تو ہم برے خود تھوڑے ہیں، اللہ نے ہمیں یہی حکم دی ہے، اللہ نے ہماری قسمت میں برا ہونا لکھ دی ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ یہی شیطنت. یعنی جب ابلیس سے کہا کیوں تو نے نافرمانی کی، کیا رب فبما اغویتنی، میں نے کہا کرنے والا تھا، یہ آپ نے مجھ سے کروایا ہے. یہ ہے ابلیسیت کہ برائی کا ارتکاب کرنا اور اسے پھر اللہ کے کھاتے میں ڈال دے. اے ایمان والو یہ حرکت نہیں کر. تو کیا فرمایا؟ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. فرمایا کہنے لگتے ہیں کہ یہ اللہ برائیاں ہم سے نعوذ باللہ کرواتے ہیں، کہو ان سے
ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لا یامر بالفحشاء، اللہ تو فحشاء کا حکم نہیں دیتے. تو جب اللہ آپ کو فحشاء سے روکتے ہیں تو وہ آپ کی قسمت میں خود ہی انہوں نے لکھ دیا. اتنا ظلم ہے، یعنی ہمیں روک رہے ہیں فحشاء سے اور قسمت میں ہمارے لکھ دیا، مجبور کر دیا ہمیں. تو یہ اللہ کی شان نہیں ہے. اللہ نہیں حکم دیتے فحشاء کا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، حقیقت تو یہ ہے کہ تم ایسا کہہ کر اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دے. یہ جہالت ہے، یہ جہالت بھی ہے رفقاء محترم، اور تکذیب بھی ہے، شرک بھی ہے. اس ضمن میں آخری آیت پیش کر ختم کرتا ہوں. یہ 147 آیت، بلکہ 148، یہ 178 ہے غالباً صفحہ، 78 تو نہیں، 148 آیت ہے 6 سورہ الانعام. 177 سے شروع. ہاں، یہ پہلے سے ہے. سیقول الذین اشرکوا، ضرور کہیں گے وہ جو مشرک ہیں. کیا کہیں گے؟ ما لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، اگر اللہ نہ چاہتے تو نہ ہم مشرک ہوتے نہ ہمارے باپ دادا. اگر ہم مشرک ہیں تو کیا بات ہوئی؟ اللہ نے ہمارے لیے شرک لکھ دیا، ہم مشرک ہو گئے. یعنی شرک بھی اللہ ہی ہم سے کروا رہے ہیں. ولا حرمنا من شیء، اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو ہم کوئی بھی چیز حرام قرار نہ دے سکتے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ عقیدہ مشرکوں کا تھا رفقاء محترم. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ کذالک کذب الذین من قبلہم، پہلے تکذیب کرنے والے بھی یہی کہتے ہیں. تمام مکذبین کا یہ عقیدہ تھا. یہ مکذبین کلام الہی ہیں جن کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم کچھ نہیں کرتے، اللہ کرواتا ہے. یہ مشرک مکذب ہیں جو کہتے ہیں اللہ کرواتا ہے، ہم کچھ نہیں کرتے. ان سے کہو حتی ذاقوا باسنا، اگر ایسی بات ہے تو پھر اللہ تمہیں سزا کیوں دیتے؟ اگر اللہ ہی مجھ سے آپ سے بدیاں کروا رہے ہیں تو پھر جہنم کیوں؟ مواخذہ کیا ہے؟ پکڑ کیا ہے؟ حتی ذاقوا باسنا. قاتل سے قتل کے بعد ان کو پھانسی پر کیوں چڑھاتے ہو؟ وہ تو اللہ کا پورا کر رہا ہے لکھا ہوا. زانی زنا کا، قاتل قتل کا، اللہ کا لکھا پورا کر رہا ہے، سزا کیوں دیتے ہو؟ تو یہ باطل تصور ہے. حتی ذاقوا باسنا، اگر ایسی بات ہے تو اللہ سزا کیوں دیتے ہیں؟ کہو کیا تمہارے پاس کچھ علم ہے تو ہمارے سامنے پیش کرو. اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ ظن اور گمان ہے، اور ظن اور گمان سے انسان لولے اور لنگڑے ہو جاتے ہیں. کہو اللہ پختہ تمہیں دلیل دیتے ہیں، اور پختہ دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں ہدایت اور رہنمائی دینا ہوتی فلو شاء لہداکم اجمعین، اگر اللہ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا تو وہ ایک شخص کو بھی ہدایت سے معروف نہ رہنے. یہ اللہ کا کام. خلاصہ کلام یہ آج کی نشست کا کہ الشجرہ ابا اور استکبار ہے، جس کا مظہر عطم ابلیس ہے، اور یہ ابلیس ہی دراصل ملعون ہے. شجرہ ملعونہ ہے پھر قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے، اور اسی کے فساد سے انسان جنت سے نکلا ہے، اور اسی کے فساد سے امتیں انبیاء کے بعد دوسرا راستہ اختیار کر کے جنت ارضی سے معروف ہوتی رہی ہیں. تو یہ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہی چیلنج ہے. تو یہ شجرہ کا ایک مفہوم ہے. اس شجرہ کا ایک دوسرا اجتماعی مفہوم بھی ہے، دوسری جنس کے حوالے سے، شجرہ اشجار کے حوالے سے. تو اگلی جس میں پہلے لذیذ سوموار کو شجرہ کے ایک دوسرے مفہوم پر قرآنی آیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.